ویلکم ٹو مائی چینل ناولس چیپٹر. آج ہم اسٹارٹ کرنے والے ہیں عشق آتش کی ایپیسوڈ 3. تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں. ہائی کلاس کی باقی خواتین کی طرح مریم فاروقی کو بھی سوشل ورک کا شوق تھا. ہاں مگر یہ بات تو تھی کہ ترجیحات کی لسٹ میں ان کے بچے سب سے پہلے آتے تھے. کسی ورک شاپ اور کانفرنس کو انہوں نے کبھی بھی بچوں سے زیادہ اہمیت نہیں دی. اس دن بھی کلب کے ممبرس کی جوائنٹ میٹنگ تھی مگر وہ معذرت کر کے اٹھ گئیں. ان کے پہنچنے تک قصر فاروقی میں اچھا خاصا ہنگامہ برپا ہو چکا تھا. لان چیئرز کے ساتھ رکھے ٹیبل سے غباروں کا ایک گچھا بڑے اہتمام سے بندھا ہوا تھا اور شوق رنگ کے ہر غبارے پر ہیپی برتھ ڈے لکھا نظر آ رہا تھا. راہداری میں بھی ایسے غبارے ہر جگہ بندھے تھے. وہ ہر طرف کا جائزہ لیتی سٹنگ روم میں پہنچی جہاں رکھا بھاری فرنیچر نہ جانے کس طرح کھسکا کر من پسند کو کونوں میں گھسایا گیا، جس کے بعد خالی پڑے قالین پر لکڑی کی اونچی پشت والی کرسی ایک چھوٹی سی ٹیبل کے ساتھ بالکل درمیان میں رکھی تھی، جس کے سامنے اور دائیں بائیں کشن پڑے ہوئے تھے اور بہت سے غبارے اضافی رہائشی طور پر یہاں بھی سجائے گئے تھے. مریم فاروقی نے اپنا سر پیٹ لیا. یہ کیا ہو رہا ہے اس گھر میں؟ خدیجہ، بہادر، رشیدہ. وہ ایک ایک کر کے تمام ملازموں کی آواز دینے لگی. ایک ملازم کسی کونے سے نکل کر سامنے آیا. جی بیگم صاحب، یہ فرنیچر یہاں سے کیوں ہٹایا ہے اور یہ غبارے کس نے باندھے ہیں؟ جی وہ مریم سمجھ گئی. اچھا تو یہ ان تینوں کی حرکتیں ہیں. کہاں ہیں یہ تینوں؟ کچن میں. اب وہاں یہ لوگ کیا طوفان مچائیں گے؟ وہ بڑبڑاتی کچن کی طرف چلی پڑیں. ڈرائنگ روم سے باہر تک سنائی دیتے قہقہوں سے پتہ چلتا تھا کہ وہ تینوں اپنی پسند کا کوئی کارنامہ کر چکے ہیں اور کچن کے دروازے سے داخل ہوتے ہی ان کے خیال کی تصدیق بھی ہوگی. کچن اس طرح پھیلا ہوا تھا جیسے دو طاقتور فوجوں کے بیچ گھسمان کا رن پڑا ہو. فرش پر پڑے عجیب سے آمیزے سے بچتے ہوئے ان کی نظر بہادر پر پڑی. وہ دونوں پیر اٹھا کر اسٹول پر رکھے بیٹھا دونوں ہاتھوں سے اپنا کھچی بالوں والا سر پکڑ کر اپنی بند آنکھوں سے آگے پیچھے جھولتا ہوا جیسے اپنے اندر اٹھتے ابال کو دبانے کی کوشش کر رہا تھا. اس پر نظر ہٹا کر انہوں نے کچن ٹیبل کے گرد کھڑے اپنے سپوتوں کو دیکھا جو سامنے رکھی پیٹ میں کوئلے جیسی چیز کو دیکھ کر بری طرح ہنس رہے تھے. یہ کیا لگا رکھا ہے تم تینوں نے؟ اور یہ چیز کیا ہے؟ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ جھڑک کر بولی. ساتھ ہی پیٹ میں رکھے عجوبے کے بارے میں سوال کیا. کیک. عزیر نے بڑی سادگی کے ساتھ ایک لفظی جواب دیا، جبکہ باقی دونوں صورتحال کی نزاکت کو دیکھ کر خاموش رہے. یہ کیک ہے؟ وہ حیران ہوئی. کس نے بنایا؟ آپ ہی نے. وہ فوراً بولا. تانیہ نے کھینچ کر ایک ہاتھ اس کی گدی پر مارا. اس وارننگ کے ساتھ ہی اس نے بیان بدل دیا. نہیں عمیر نے. میں نے کب بنایا؟ اس نے آنکھیں دکھائیں. تم لوگ کبھی چپ بھی کر جایا کرو، وہ ڈانٹ کر بولی. اور تم، وہ تانیہ کی طرف ہوئی. حد کرتی ہو تانیہ، بڑی ہو، بجائے اسی کے بھائیوں کو ٹوکو. تم بھی ان کے ساتھ مل گئی. ہم تو بس دادا جان کے لیے برتھ ڈے کیک بنا رہے تھے، اس نے کمزور سی آواز میں صفائی دی. عمیر نے اسی جملے کو چک کر کہا. وہ الگ بات ہے کہ اوون سے کوئلہ برآمد ہوا. اور وہ تینوں کھی کھی کر کے ہنسنے لگے. وہ کچھ نرم ہو کر بولی. کیک میں بیک کر دیتی ہوں مگر ایک شرط پر. کیا؟ تینوں ہم آواز ہو کر بولے. جتنی دیر میں میں فریش ہو کر آتی ہوں تم تینوں کچن صاف کرو گے اور بہادر صرف نگرانی کرے گا. اٹھو بہادر، اور دیکھنا ان میں سے کوئی بھی بھاگنے نہ پائے. وہ جا چکی تو بہادر سینہ چوڑا کر کے اسٹول سے اٹھ کھڑا ہوا. چلیں عمیر صاحب، آپ فرش صاف کریں اور تانیہ بیوی، آپ عزیز صاحب کے ساتھ مل کر برتن دھوئیں. اتنا ماروں گی نا، یاد رکھوگے. تانیہ نے دھمکانے کے انداز میں ہاتھ اٹھایا تو بیچارہ بہادر وہیں دبک کر رہ گیا. عمیر نے ڈسٹر اٹھایا اور جا کر بہادر کے ہاتھ میں دے دیا. چلیں بہادر صاحب، فرش صاف کریں، پھر آپ کو برتن بھی دھونے ہیں. مریم واپس آئیں تو بہادر رگڑ رگڑ کر فرش صاف کر رہا تھا. انہوں نے تینوں کو گھورا جو خود بھی گڑبڑا گئے. کیا کہا تھا میں نے؟ ہم تو فرش صاف کر رہے تھے. بہادر خود ہی. شٹ اپ. انہوں نے تانیہ کو بیچ میں ہی چپ کروا دیا. پھر بہادر کو ایک طرف اسٹول پر بیٹھنے کو کہا اور ان تینوں سے پورا کچن صاف کروایا. ان کو منہ بند کر کے کام کرتا دیکھ کر بہادر دانت نکال رہا تھا اور وہ تینوں اس کے دانت دے کر آنکھیں. مگر ماما کی موجودگی کی وجہ سے اسے کچھ کہہ نہیں سکے. وہ جب کیک بیک کر چکی تو تینوں کو لے کر سٹنگ روم میں آ گئی اور ان کے ارینجمنٹ کو چھیڑے بغیر انہیں سے سارا فرنیچر اس کی جگہ پر واپس رکھوایا. اٹھواتے وقت انہوں نے صرف آرڈرز دیے تھے. اب خود بھاری فرنیچر اٹھانا پڑا تو عقل ٹھکانے آ گئی. ہائے مما، بازو دکھ کر رہے ہیں. فرنیچر سیٹ کر کے تینوں قالین پر ڈھیر ہوئے کراہ رہے تھے. جتنا چاہے شور مچا لو، مجھ پر کوئی اثر نہیں ہوگا. انہیں بھی پتا تھا ماما پر کوئی اثر نہیں ہوگا، اس لیے جلدی ہی کراہنا بھول کر کیرم کھیلنے لگے اور ساتھ میں مریم کو بھی بلا لیا. 9 بج گئے ہیں ماما، میں دادا جان کو بلا کر لاتی ہوں، کیک کاٹ لیتے ہیں. 9 بجتے ہی تانیہ اٹھ گئی. اپنے پاپا کو تو آ جانے دو، ان کے ٹوکنے پر وہ تلخ سے لہجے میں بولی. 29 نومبر کے دن پاپا کی واپسی 2-2:30 بجے سے پہلے نہیں ہوتی.
مگر بابا جان تو ہر بار ان کا پوچھتے ہیں۔ وہ رسان سے کہہ کر چپ ہو گئی۔ ٹھیک ہے، کیک نہیں کاٹیں گے پر کھانا تو کھا سکتے ہیں، اس نے بلا آخر ان کی بات مان کر کہا اور اظہر فاروقی کو بلانے چلی گئی۔ دروازے پر ہلکی سی دستک کے بعد کوئی آواز نہیں ابھری تو تانیہ نے دروازے کی نوک پر ہاتھ رکھ کر ذرا سا گھمایا اور دروازہ بے آواز کھلتا چلا گیا۔ کمرے کی ہلکی زرد روشنی میں تانیہ نے اندر جھانکا تو نگاہ سیدھی قدیم طرز کے بنے گیس سے جلنے والے آتش دان پر لگی تصویر پر پڑی، اور ہمیشہ کی طرح آج بھی تانیہ کو تصویر سانس لیتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اظہر فاروقی آتش دان کے سامنے راکنگ چیئر پر بند آنکھوں کے ساتھ نیم دراز تھے۔ ریڈ ڈائری بند ان کے سینے پر رکھی تھی اور ایک ہاتھ اس ڈائری پر تھا، دوسرا ہاتھ بے جان سے انداز میں ان کے سنہرے فریم کی اینک کو پکڑے گود میں دھرا تھا۔ آتش دان روشن تھا اور کمرے میں پھیلی زرد روشنی اسی سے نکل رہی تھی جس نے ماحول کو پر اسرار بنا دیا تھا۔ تانیہ نے آہستگی سے دروازہ بند کیا اور دبے قدموں چلتی ان کے سامنے کارپٹ پر بیٹھ گئی۔ انہیں آواز دیتے ہوئے وہ ہچکچا رہی تھی کہ کہیں وہ سو نہ رہے ہوں۔ پھر کچھ سوچ کر اس نے اپنا ہاتھ ان کے گھٹنے پر رکھ دیا۔ کرنل اظہر فاروقی بہت زور سے چونکے۔ یہ انداز تو کسی کی پہچان تھا۔ انہوں نے تڑپ کر اپنی آنکھیں کھول دیں مگر انہیں دکھائی ہی نہیں دیا۔ تانیہ نے انہیں آنکھیں کھولتے دیکھ کر کچھ کہا تھا مگر انہیں کچھ سنائی ہی نہیں دیا۔ ان کی آنکھیں کسی اور ہی منظر میں الجھ گئیں۔ ان کے کان اس آواز کو سن رہے تھے جسے ایک بار اور سن لینے کی خواہش برسوں سے ان کے دل میں تھی۔ تانیہ کے ایک غیر ارادی عمل نے انہیں بہت پیچھے دھکیل دیا۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، ہیپی برتھ ڈے ڈیئر بابا۔ آتش دان کے سامنے راکنگ چیئر پر نیم دراز اظہر فاروقی نے اس کی گنگناتی آواز بھی سنی تھی اور اس کا اپنے قدموں میں بیٹھنا بھی محسوس کیا تھا، لیکن پھر بھی وہ آنکھیں بند کیے اس پل کا انتظار کرتے رہے جب وہ ان کی ساری تھکن سمیٹ لیتی تھی۔ اور پھر اس نے بہت آہستہ سے ان کے گھٹنے پر ہاتھ رکھ دیا۔ اظہر فاروقی نے دھیرے سے آنکھیں کھول کر آسمانی رنگ کے کپڑوں میں ملبوس اس آسمان کی پری کو دیکھا جس کے چہرے کے گرد بکھرے لمبے سنہری مائل گھنے بال رات اور چاند کیا عکس لگ رہے تھے۔ وہ دھیرے سے مسکرا دیے۔ وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ ہیپی برتھ ڈے بابا جان۔ تھینک یو بیٹا، وہ بولے اور شکایت کرنے لگے۔ تاریخ بدلنے میں اب بس چند منٹ ہی باقی ہیں۔ اب جا کر باپ کو وش کرنے کا خیال آیا ہے۔ سوری بابا جان، مگر مجھے یاد تھا، بس ہادی بھائی کا انتظار کر رہی تھی کہ وہ آ جائیں تو کیک ساتھ میں ہی کاٹیں گے۔ بولتے ہوئے وہ ذرا سا تپائی کی طرف کھسک گئی اور کیک پر لگی کینڈل کو جلانے کے لیے ماچس اٹھا لی۔ اظہر فاروقی نے سوال کیا، نور الہدیٰ بھی نہیں آیا؟ نہیں، تو پھر اسے آ جانے دو۔ ماچس جلاتے سے ہاتھ وہیں رک گئے۔ بابا جان، 12 تو بس بجنے ہی والے ہیں اور سالگرہ تو اپنی تاریخ پر ہی اچھی لگتی ہے نا، مگر انتظار کر لینے میں کوئی حرج نہیں۔ اپنی بات کہہ کر وہ اٹھے اور کھڑکی کے پاس رکھے اسٹڈی ٹیبل پر ترتیب سے رکھی کتابوں میں سے ایک کتاب اٹھا کر اس کے فرق پلٹنے لگے اور وہ چپ سی ہو گئی۔ پھر اس نے انگلیوں میں دبی ماچس کی تیلے کو جلایا اور جب رقص کرتے ننھے سے شعلے کا عکس اس کی آنکھوں میں چمکنے لگا تو پھونک مار کر ماچس بجھاتے ہوئے اٹھ گئی اور ساتھ ہی تپائی پر سے کیک کی پلیٹ بھی اٹھا لی۔ اپنے نظر انداز کیے جانے پر اس کے چہرے سے جھلکتی تکلیف جسے وہ آج اپنے دل میں محسوس کر رہے تھے اس دن انہوں نے دیکھی بھی نہیں تھی۔ وہ دروازے تک بھی نہ پہنچی تھی کہ ہارن کی تیز آواز سنائی دی۔ ہادی بھائی آ گئے، کہہ کر اس نے پلیٹ واپس رکھی اور باہر کی طرف دوڑ گئی۔ بھاگتے ہوئے لاؤنج سے گزر کر وہ انٹرنس ڈور کی طرف بڑھی۔ ٹھیک اسی وقت نور الہدیٰ دروازہ کھول کر اندر آنے لگی اور سامنے سے آتی لڑکی سے ٹکرا گئی اور اس سے پہلے کہ انہیں ساتھ لے کر دوسری طرف جا گرتی خود کو سنبھالتے ہوئے نور الہدیٰ نے اسے بھی سنبھال لیا۔ ارے بھائی آرام سے، گر جاؤ گی۔ اسے خود سے الگ کرتے ہوئے وہ بولے، بائی دی وے اگر تمہارا ارادہ اولمپکس میں حصہ لینے کا ہے تب بھی دوڑ کر گریس جانے کی کیا ضرورت ہے؟ اسے خجل سا چھوڑ کر وہ لاؤنج کی سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی تو وہ پیچھے سے بولی، ہادی بھائی کہاں جا رہے ہیں؟ اپنے کمرے میں۔ وہ پلٹ کر بولے، جی نہیں۔ پاس آ کر ان کا بازو تھامتے ہوئے بولی، آپ میرے ساتھ چل رہے ہیں؟ تمہارا اس وقت آؤٹنگ کا پروگرام ہے؟ وہ گھبرا کر بولے، حالانکہ وہ تھک چکے تھے اور فن سننا چاہتے تھے، پھر بھی ان کے لہجے میں اکتاہٹ کی بجائے وہی نرمی تھی جو اس لڑکی کے لیے مخصوص تھی۔ نہیں بھائی، بابا جان کے پاس چلنے کو کہہ رہی ہوں، وہ کب سے آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ بابا جان ابھی تک جاگ رہے ہیں؟ وہ چونک کر بولے، اس کا مطلب آج سے دیر سے آنے پر ڈانٹ پڑے گی اور پڑھنی بھی چاہیے، مگر اس وقت بابا جان آپ کی کلاس لینے کے لیے نہیں بلکہ اپنا برتھ ڈے سیلیبریٹ کرنے کے لیے آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ ارے ہاں، آج تو 29 نومبر ہے نا؟ وہ سر پر ہاتھ مار کر بولے، پھر اسی طرف دیکھ کر کہا، اگر میں بھول ہی گیا تھا تو تم مجھے یاد نہیں کرا سکتی تھی؟ ایکسکیوز می، وہ برا مان کر کہنے لگی، آپ تو ہر سال بھول جاتے ہیں، ہمیشہ مجھے ہی یاد کرانا پڑتا ہے ورنہ خود سے آپ کو اپنا برتھ ڈے بھی یاد نہیں رہتا۔
اوکے اوکے، وہ جلدی سے بولے، یہ جھگڑا بعد میں دیکھیں گے، ابھی بابا جان کے پاس چلو۔ پھر سے کندھوں پر بازو پھیلا کر ساتھ لیے وہ بابا جان کے کمرے میں آ گئے۔ آئیے برخوردار، کب سے آپ کا انتظار تھا؟ بابا جان انہیں دیکھتے ہی بولے، ہیپی برتھ ڈے۔ نور الہدیٰ بازو پر ڈالا کوٹ بیڈ پر اچھال کر ان سے بغل گئے ہوئے، سوری بابا جان، اس بار میں بھول گیا۔ ان سے الگ ہوتے ان سیکن اکھیوں سے دیکھ کر وہ اسے چھیڑنے کے لیے بولے۔ اس نے منہ پھلا کر رخ پھیر لیا۔ چلیں بیٹھیں۔ انہیں صوفے پر بٹھاتے ہوئے ان کی نظر کیک پر پڑی تو پلٹ کر کیک کی پلیٹ اور ماچس اٹھا کر صوفے پر آ بیٹھے۔ پلیٹ ٹیبل پر رکھ کر انہوں نے موم بتی جلائی اور ایک کیک کاٹنے کی چھری اٹھا کر بابا جان کو پکڑائی۔ پھر اسے دیکھ کر بولے، وہاں کیوں کھڑی ہو؟ ادھر آؤ۔ اور وہ آ کر بابا جان کی دوسری طرف بیٹھ گئی۔ دادا جان کیک کاٹ لیں۔ کیا؟ بابا جان بچے کیک کاٹنے کو کہہ رہے ہیں۔ اب کے ذرا دھیان سے انہوں نے اپنے آس پاس دیکھا۔ تانیہ ہاتھ میں چھری لیے متوجہ سی ان کے ساتھ بیٹھی تھی، جبکہ مریم دوسری طرف تھی اور عمیر اور عزیر سامنے بیٹھے تھے۔ سب کی طرف دیکھ کر پوچھا، نور الہدیٰ نہیں آیا؟ نہیں، اب تو 12 بجنے والے ہیں نا دادا جان، کیک کاٹ لیجئے۔ ہاں، اور سالگرہ تو اپنی تاریخ پر ہی اچھی لگتی ہے۔ تانیہ کی بات پر برسوں پہلے کسی کا کہا جملہ شکستہ انداز میں ان کے لب سے ادا ہوا۔ یاد ماضی عذاب ہے یارب، چھین لے مجھ سے حافظہ میرا۔ یہاں بھی کرتے ہیں عشقیات عشق ایپیسوڈ 3 کو ختم، اور پہلے بتا رہی ہوں کہ لائک کیے بغیر تو ہلنا بھی مت۔ جب ویڈیو پوری سنیے تو لائک کر کے جانا۔ آج کے اتنا ہی، پروٹیکٹ یور فیتھ، اللہ حافظ۔